آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نسبت مصطفیٰ کی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ کی بڑی چیز ہے، اس کی نسبت نہیں، اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف بھی چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے آئے سب ستارے ہو گئے. میرے نہایت ہی واجب کرام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، الحمدللہ ربیع الاول سے میں آپ حضرات کے سامنے آقا صلوات و سلام سیرت کے مختلف پہلوؤں میں گفتگو کر رہا ہوں. اور آج بھی میرے اللہ نے چاہا ایک خوبصورت اور اہم عنوان کے جس پہ گفتگو کی بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے، میں اس عنوان پہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں. اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر بھائیو، آج دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے اجتماعی طور پر یا پھر پاکستان کے حوالے سے انفرادی طور پر یا اس سے بھی نیچے آ کر ہمارے گھروں کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھا جائے تو ہر جگہ ہمیں پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے. ہر جگہ الجھن ہی الجھن نظر آتی ہے. ہر جگہ میں اور آپ عجیب سی کیفیات محسوس کرتے ہیں. اور اگر عالمی سطح پہ دیکھا جائے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر ایک جان ان کے ظلم و ستم کا آغاز ہو گیا، شام کے اندر جو سنی مسلمان ہیں ان پہ ظلم و ستم کا آغاز ہو گیا، اور آپ اتفاق دیکھیے کل تک علماء جو بات کہتے تھے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آج وہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے. کل ہم کہتے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک چیز ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں تھے. اللہ اکبر، یہ تو قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ یہود و نصارہ آپس میں بھائی بھائی ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے بھائی ہو سکتے. وہ امریکہ جو ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر حالات بنے اور میں امن کے نام پہ اپنی فوج گزاروں اور وہاں پہ قبضہ کروں. میں نے کہا وہ امریکہ عدل کے علاج کہہ رہا ہے، میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں. مارو جتنا فلسطین کو مار ہوتا ہے، ان فلسطینیوں کو جتنا برباد کر سکتے ہو کرو. اب تو میڈیا نہیں بولتا، اب تو جنابے والا وہ یہ نہیں کہتا کہ امریکہ دہشت گرد ہے. میں نے کہا علماء دینی طبقہ کل بھی امریکہ کو دہشت گرد سمجھتا تھا اور آج بھی سمجھتا ہے. اور میرے بھائیوں، پھر نام نہاد مسلمان لیڈر آپ دیکھ لیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہمارے مراکز ہیں، وہاں کے حکمرانوں کا کیا حال ہے. پھر آپ دیکھیں وہ ہمارے ترکی والے، ان کے حالات کیا ہیں. یعنی کہ صوبائے زبانی جیب خرچ کے اور کچھ نہیں، جمع خرچ کے اور کچھ نہیں.
صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک آدھ بیان دے کے میرے بھائیوں اس سے بڑی بھی کوئی بات ہے کہ ہزاروں لوگ شہید کر دیے جائیں، لاکھوں گھر برباد کر دیے جائیں، شہروں کے شہر زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور ہم صرف مذمت پہ کھڑے ہوں۔ اور پھر میں نے کہا آپ آ جائیے اپنے ملک کے حالات کی طرف۔ اس وقت میرے اور آپ کے ملک کے حالات کیا ہیں؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب بھی ملک ٹوٹا، یوں محسوس ہوتا ہے اب بھی ملک ٹوٹا۔ عجیب حالات ہیں، عجیب افراتفری کا ماحول ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا کیسا دن بنا دیا گیا کہ مذہب کے نام پہ لڑنا تو جناب والا غلط ہے، لیکن سیاست کے نام پہ اللہ اکبر ملک کی تباہی پھیر دینا، سیاست کے نام پہ ہزاروں کی تباہی پھیر دینا، سیاست کے نام پہ ایک دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کو اٹھا دینا، سیاست کے نام پہ آخری حد تک چلے جانا اور آخر میں یہ کہہ دینا کہ سیاست میں تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا کیسا عجیب ماحول ہے، مارنے والے اور مرنے والے سبھی کے سبھی اپنے ہیں۔ پھر آپ اس سے بھی آگے چلیے، میں نے کہا ہر گھر کے حالات دیکھ لیے گا انفرادی طور پہ۔ اللہ اکبر، جو محسوس ہوتا ہے کہ امت مسلمہ اجتماعی طور پہ ہو، پاکستان کے مسائل ہو، ہمارے انفرادی طور پہ مسائل ہو، حالت یہ ہے کہ جیسے دلدل میں جلنے والا دلدل سے نکلنے کے لیے جب ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو مزید دلدل میں جلتا جلتا چلا جاتا ہے، الجھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح میں اور آپ اس دلدل سے نکلنے کی جتنی کوشش کرتے ہیں ہم اتنا ہی زیادہ اس میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائیوں وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پہچان کھو دی ہے۔ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم کون ہیں، ہماری پہچان کیا ہے۔ جب اپنی پہچان بھی نہ پتا ہو تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے، انسان کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، میں نے کہا یہود و نصارہ دنیا کے جتنے کافر ہیں انہیں اپنی پہچان ہے۔ اگر کہ وہ کافر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن کیا کہیں اگر نہیں پتا تو امت مسلمہ کو نہیں پتا کہ ہم کون ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا کے اندر ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل کون ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، اگر ہم ان تین چیزوں پہ غور و فکر کر لیں تو میں نے کہا کوئی باعث نہیں ہے کہ یہ مائیں دوبارہ محمد بن قاسم پیدا کر سکتی ہیں، صلاح الدین ایوبی پیدا کر سکتی ہیں۔ میں نے کہا کوئی جناب باعث نہیں ہے کہ جس طرح پہلے یہود و نصارہ مسلمانوں کے جلوے چاٹا کرتے تھے یہ چاٹنے پہ مجبور ہو جائے، لیکن یاد رکھنا یہ تین کام ہمیں کرنے ہیں۔ ہمیں پہچاننا ہوگا، اپنی پہچان کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم کون ہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 3 ہمارا آئیڈیل اور ہمارا نمونہ کون لوگ ہیں۔ میں نے قرآن کریم سے 3 مقام پڑھے ہیں اور وقت کو مرہون رکھتے ہوئے یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے آمین۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، سب سے پہلے پہچان۔ بھائی آپ کے موجودہ پہچان کا کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیے دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ اپنی لائن سے ہٹتا ہے، اپنے مشن کار اپنے طریقہ کار سے ہٹتا ہے تو اسے سب سے پہلی جو بات کہی جاتی ہے اس کو اس کے منصب کی، اس کو اس کے عہدے کی پہچان کروائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، مثال کے طور پہ کوئی عالم دین حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے تو انسان نہ، اگر غلطی سے وہ جھوٹ بولے، اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے، میں نے کہا سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب آپ عالم دین ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ قاری قرآن ہیں، آپ ہمارے خطیب اور امام ہیں، اگر آپ گئے تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا اگر وہ بندہ سمجھدار ہوا تو اس کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ میں اپنی لائن سے ادھر
گزر گیا، عالم ہو کے، حافظ ہو کے، قاری ہو کے مجھے جھوٹ بولنا سچا نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو پہچان ہوگی، وہ فوراً کہے گا یار میں بھی انسان ہوگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ اکبر یہ بات کیوں نہیں، یہ بات کیوں ہے۔ میں نے کہا دیکھو وہ بندہ اسے اپنی پہچان ہوئی، فوراً وہ اپنی لائن پہ آ گیا۔ اسی طرح ایک بندہ وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی اور پگڑی بھی ہے، اللہ اکبر ہے تو انسان تھا، فرشتہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کہیں پہ ناچ گانے کی محفل سجی ہوئی ہے، وہ بندہ بھی وہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ ساتھ والا بندہ کہتا ہے یار ہم تو ایسے ہی ہیں، لیکن ماشاءاللہ تیرے چہرے پہ تو سنت رسول ہے، تو 5 وقت کا نمازی بھی ہے، تیرے سر پہ ٹوپی اور پگڑی بھی ہے، یار تجھے یہ بات سچی نہیں ہے۔ فوراً اگر وہ عقل مند ہوگا تو وہ کہے گا ہاں یار تیری بات ٹھیک ہے، یہ کام مجھے سچتا نہیں۔ میں نے کہا آپ کوئی بھی مثال لے لیجیے، جب بندہ کوئی کام کرتا ہے نا پہلے مجھے اس کی پہچان کروائی جاتی ہے، یار یہ کام تجھے سچتا نہیں، یہ کام تجھے سچتا نہیں ہے، یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ اگر عقل مند اور سمجھدار بندہ ہوگا اور اس بات کو سمجھ جاتا ہے اور اپنی لائن تبدیل کر دیتا ہے، تو میں نے کہا بھائی سب سے پہلے اس امت کو پہچان کروانے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا پہچان کروانے کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا اٹھائیے قرآن کریم، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو 3 بیٹے دیے لیکن بلاغت سے پہلے واپس دے دیے، اسی لیے قرآن کہتا ہے آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، باپ نہیں ہے۔ کیوں؟ لفظ رجال عربی کے اندر ان مردوں پہ بولا جاتا جو سن بلوغت کو پہنچ جاتے، کوئی بچہ بلوغت کو پہنچا نہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، لیکن آگے کیا فرمایا ولکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پہ حضرات مفسرین نے مسئلہ واضح کیا، کہا جو نبی ہوتا ہے وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ گویا اللہ فرما رہے ہیں کملی والے ہم نے آپ سے حقیقی بیٹے تو لے لیے، جسمانی بیٹے تو لے لیے، لیکن روحانی بیٹے یعنی جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرد ہے یا عورت، یہ آپ کے روحانی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے نا یہ ہماری سب سے پہلی پہچان ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے چاہے مرد ہے یا عورت ہے وہ نبی کی روحانی اولاد ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، وہ نبی کی کیا ہے؟ روحانی اولاد ہے۔ ہم اس بات کو بھول گئے میرے بھائیو، اللہ نے بغیر مانگے بغیر قرض کیے اللہ نے مجھے اولاد کو کتنا بڑا اعزاز دیا۔ ولکن رسول اللہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، فرمایا کلمے کی وجہ سے، نبی کی روحانی اولاد ہونے کی وجہ سے جتنے بھی کلمہ گو ہیں ولکن رسول اللہ کے تحت ہم سب کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے۔ بھائیو کہاں اللہ کا قرآن اور کہاں میں اور آپ؟ میں نے کہا یہ نسبت ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے۔ تو میں نے کہا آئیے نا میں اور آپ اپنے آپ کو پہچانیں، ہم حضور کی روحانی اولاد ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا ہمارے گلے کے اندر ہار ہے تو محمد مصطفیٰ کی غلامی کا ہار ہے، کہو بے عزت۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس ہار کو اتار کے ہمارا جنابی والا ذہن واش کر کے انہوں نے اپنی ترتیب پہ ہمیں لگایا۔ مومن اللہ اکبر جو نبی کے غلام ہیں ان کا نظریہ تو یہ تھا ہے اور قیامت تک رہے گا، اور یہی سچ ہے کہ دنیا سب کچھ نہیں، سب کچھ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ لیکن انہوں نے ہمارا ذہن کیا بنا دیا؟ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا۔ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو دنیا سب کچھ ہے، اس پہ ایک محنت ہوئی ہے نا۔ میں نے کہا انہوں نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، کیونکہ وقت تھوڑا میں ان سے زیادہ لمبی مثالیں نہیں دیتا، میں نے تینوں باتیں اختصار کے ساتھ عرض کرنی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے وہ نبی کا غلام اور فرض نماز چھوڑ دے، میں نے کہا بھائیو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اصل کی نماز جس نے چھوڑی اس نے دنیا معافیات کے اندر جتنی بھی
چیزیں ہیں، یعنی سارے کے سارے اس نے اپنے ذمہ لے لیے، اس کا اتنا نقصان ہوا اگر اس نے عصر کی نماز چھوڑی ہے۔ اسی طرح ساری نمازیں، مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، نبی کا غلام ہو اور فرض نماز چھوڑ دے، یہ ہو سکتا؟ یہ تو ایسے ہے کوئی بندہ کہہ رہا ہے اس وقت باہر اندھیرا ہے، رات ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ مسلمان اور نماز نہ پڑھے، میرے بھائیوں یہ ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اللہ اکبر ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والا اور فرضی روزہ نہ رکھے، زکات نہ دے، صاحب نصاب ہے حج نہ کرے، اللہ اکبر عشر نہ دے، اللہ اکبر اس کے چہرے پہ سنت رسول نہ ہو جو ہر مسلمان سے واجب ہے، میں نے کہا مسلمان کی عورتیں پردہ نہ کرے، اللہ اکبر مسلمان کا معاشرہ ہو اور سود ہو، یہ ہو نہیں سکتا، مسلمان کا معاشرہ ہو اور شراب سرے عام بکے اور لوگ پی کے گلیوں بازاروں میں پھرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا بھائیو اللہ معاف فرمائے، مسلمان کا معاشرہ ہو اور زنا کے اڈے سرے عام شہروں میں کھلے ہوئے ہو، ہر کسی کو پتا ہو کہ فلاں جگہ پہ محلے پہ زنا کے اڈے ہیں، میں نے کہا بھائیو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی مسلمان کا معاشرہ ہو اور رشوت سرے عام ہو، لوگ کہیں کام کیوں نہیں ہوتا، ایسے پیسے دے لے کم ہو جاتا ہے، میں نے کہا سڑک پہ میں نے کہا بھائیو 20-30 روپے سے رشوت چل رہی ہو، میں نے کہا بدقدری آپ اللہ اکبر، اگر مسجد کا اوپر کا سپیکر غلطی سے چل جائے اور قرآن کی آواز دین کی آواز نکلے، میں نے کہا عورت قانون حرکت میں آتا ہے، جہاں ساری رات مہندی کے نام پہ میں نے کہا گانے بجتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، پوچھتا کوئی نہیں ہے، میں نے کہا کتنی مثالیں جو آپ ان کے بڑھ کر جانتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو غلامی کا ہار تھا نا، اس ہار کو اتارا، یہود و نصارا کی غلامی کا خوف اپنے گلے میں ڈال دیا، اس نے ہماری سوچ کو بدل دیا، اس نے ہمارے معیار کو بدل دیا، اللہ اکبر۔ اور بھائیوں دعوت سے فکر دینا چاہتا ہوں، میں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے، ولکن رسول اللہ ہم سب نبی کی روحانی اولاد ہیں، اور میں نے کہا اولاد وہ ہوا کرتی ہے جو مر جاتی ہے لیکن اپنے والدین کو تکلیف نہیں دیا کرتی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم جس نبی کی روحانی اولاد ہے، ہم نے ان کے جو دشمن تھے، اللہ اکبر، حقیقت یہ ہے جو ان کے دشمن یہود و نصارا نبی کے چاہنے والے یا نبی کے دشمن ہیں، اللہ اکبر، ہم نے سب کچھ ان کا اپنا لیا، ہم نے سب کچھ ان کا اپنا لیا۔ میرے بھائیوں کتنے آرام کے ساتھ اور چاہتے دیکھیے پختہ ہم کتنے ہو گئے کہ اب ہمیں اگر کوئی میرے جیسا طالب علم اس مواد کو چھیڑ لینا تو وہ ہمیں عجیب لگتا ہے، وہ ہمیں کیا لگتا ہے؟ عجیب لگتا ہے، اس مولوی کی ہو گیا، اللہ بڑے مولوی کی طرح نکلنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں کی حد تک ہمارے دلوں دماغ پہ محنت ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا ہماری پہچان کیا ہے کہ ہم حضور کے غلام، حضور کے امتی، حضور کی روحانی اولاد ہیں، جن کو نال ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو ایک چیز ہو گئی، دوسری چیز میں نے کہا ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا بندہ اپنا مقصد ہی بول سکے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا وہ بھی کوئی انسان ہے، اللہ اکبر، کوئی بندہ 4 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا 10 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے پاس آئے، آپ اس کو سرکار آئے ہوئے ہوں، وہ کوئی حال میں تو جس گاؤں آیا تھی وہ کام کھول گیا، وہ کی ہو گیا کام کھول گیا، پھر لوگوں کو شاباش دے ملا کہ تم ماشاء اللہ بہت عقل مند ہے۔ میں نے کہا ہم سارے اپنا مقصد ہی بھول گئے، میرے بھائیو ہم اپنا مقصد بھول گئے۔ یہ جو نماز کے وقت اذان کے وقت اپنی دکان پہ بیٹھا وہ مقصد بھول گیا، جو نماز کے وقت گلی محلوں میں ہے وہ اپنا مقصد بھول گیا، جو نماز کے وقت کھیل کے میدان میں ہے وہ اپنا جناب مقصد بھول گیا، جو گھر میں دیکھا آرام کر رہا ہے پھر ڈرامہ دیکھ رہا ہے وہ اپنا مقصد بھول گیا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا اٹھائیے قرآن کریم،
میں اپنی بات تو کرتا نہیں، میں تشریح تو کرتا ہی نہیں، میں تو صرف قرآن پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسانوں تمہارا دنیا میں آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ میں نے کہا ہم نے باقی عبادت تو کیا کرنی ہے، جو فرض ہے ہم نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا، جو فرض ہے ہم نے اس کے کیا کر دیا، چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھ لیں ہر مسجد میں دیکھ لیں کتنی بڑی بڑی آبادیاں اور مساجد میں نمازی، آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں، اس میں سونے سے سمجھانے والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا بھائی اور عبادت کہتا مالک صاحب، عبادت اگر 24 گھنٹے عبادت کریں گے تو پھر دنیا داری کو مشکل ہو جائے گی نا۔ پیٹ بھی اللہ نے لگایا، یہ ماں باپ بہن بھائی رشتے دار، یہ سارا نظم اللہ نے بنایا۔ میں نے کہا بھائی مجھے کس نے کہا 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھ، کیا کہتے پھر کیا؟ میں نے کہا اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عبادت کا کہا، اور کیا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میں نے کہا قرآن کریم احادیث مبارکہ کی یہ جو آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے اے انسان تیرے ذمے جو کام ہے تو نے عبادت اللہ کی کرنی ہے، اطاعت محمد مصطفیٰ کی کرنی ہے۔ اتنا آسان کا کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں دین بڑا آسان ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، کہتے نمازہ چاہتے ہو، نمازہ دین اس طرح آسان ہے، روزے بھی چھاڑ دو نہ ہوتی۔ میں نے کہا بھائی مسلمان ہو، آپ کبھی سوچے تو صحیح ہے، مسلمان ہو اور مسلمان کو ناظرہ قرآن دیا کیسا مسلمان، آپ سے کیسے کہیں گے کہ یار یہ مسلمان جو ہے نا یہ پکا سچا مسلمان ہے، اسے دیکھ کے قرآن نہیں آتا۔ میرے بھائیوں صرف ایک مثال ہوگا کیونکہ وقت کم ہے، اطاعت حضور کی ہو تو عبادت کس کی بن جاتی ہے؟ اللہ۔ دین کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ آسان کا مطلب یہ نہیں کہ سر بھی کھاؤ، سود بھی کھاؤ، زنا بھی کرو، شرابہ بھی پیو، نماز بھی نہ پڑھو، پردہ بھی نہ کرو، یہ دین آسان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے مجھے اور آپ کو لگی ہے پیار۔ کیا لگی ہے؟ پیار۔ آپ ہم کہتے ہیں اگر بڑے سارے برتن سے پانی پیو، جلدی پانی پیو، بڑے سارے برتن سے ایک بار لایا ہوں کہ بالکل اللہ معاف فرمائے، میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کبھی یہ جانور جو ہے نا جانوروں کو پانی پیتے دیکھتے، وہ جانور پانی پیتے نا تو وہ منہ نہیں اٹھاتے، وہیں پہ سانس لیتے، وہیں پہ کیا لیتے ہیں؟ سانس لیتے ہیں۔ تو انسان کو منع کیا گیا کہ جانوروں کی طرح پانی کے برتن میں سانس نہ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پانی کا گلاس لے، سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس میں ہاتھ پانی میں دیکھنا بھی سنت ہے تاکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تیرے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ پھر بیٹھ کر 3 سانسوں کے اندر پانی کی سانس گلاس کے اندر برتن کے اندر نہ لے، اللہ اکبر، برتن سے باہر لے، اور جب پانی ختم ہو تو پھر بڑا الحمدللہ، فرمایا پیاس بھی ٹوٹ جائے گی، عبادت بھی بڑھ جائے گی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں مقابلہ لڑنا بھی ہے 1.5 لیٹر کی بوتل ایک ساتھ پانی کی۔ میں نے کہا وہ یہود و نصارہ کے طریقے سے چلے نا، ان کا شوق اپنے گلے میں ڈالا ہے، مقابلے ہو رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے بھی ان 7 لیٹر کی بوتل کون پیتا ہے وہ انعام ہے۔ مسلمانوں کیا بنے گا؟ میں نے کہا اس لیے 2 باتیں میں نے عرض کر دی۔ نمبر 1، جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں کہ ہم کون ہیں، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ جب تک اپنے مقصد کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ نمبر 3، پھر دنیا میں کوئی بھی کوئی بھی کام کامیابی کے ساتھ کرنے کے لیے، صحیح طریقے سے کرنے کے لیے انسان کو نمونہ چاہیے، عاجزیت چاہیے۔ اللہ اکبر، آپ بڑی معذرت کے ساتھ مسلمان ہے اور اس کا آئیڈیل ہے ہندوستان کا ادارہ،
ہے یا نہیں؟ اللہ بڑے کچھ بول دے گی ادھر ہی میں گل چھڑا میں رکھ دے اللہ میں غلط تو نہیں کیا میں کہا مجھے موبائل چیک کر دیجیے گا ہونے پر چیک کر کے بڑھتے ہوئے انہیں تصویریں اللہ معاف فرمایا. میں نے کہا اداکار نہیں اللہ اکبر صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں کہہ دو اکثر. میں نے کہا یہ نوجوان محمد بن قاسم بنے گا تو اسے سوچتے ہو یہ دین کے لیے پاکستان کے لیے قربانی دے گا کہ جس کی آئیڈیا بھی اللہ معاف فرمائے کہ ہندوستان کی اداکار یا اداکار ہے. اللہ اکبر. ابھی یہ خبر کر رہی تھی اب تو عام ہے نا موبائل کھولو فیس بک پہ سب کچھ آ جاتا ہے. ہماری جناب والا پاکستان کی ایک اداکارہ باہر کہیں گئی وہاں پہ کوئی ہندوستان کا اداکار اپنے اسٹیج کی بتایا اس نے یوں سے اپنی باہوں میں لیا ہوا. میں نے کہا اب غیرت کہاں؟ اب ہندوستان ہمارا دشمن نہیں ہے. اب ہندوستان ہمارا دشمن نہیں ہے. میں نے کہا اس عورت کو حیا نہیں ہے یہ دشمن ملک کا اللہ اکبر یہ اداکار ہے اور اس کے ساتھ وہ بڑے جناب خوش ہو کے اسٹیج پہ رہی ہے. اور جناب ہمارا میڈیا وہ خبر سے ظلم تو یہ ہے ہمارے ہر چینل میں وہ خبر دکھائی ہے. پتا نہیں دبئی میں تھا کہ کہاں پہ تھا گوریا کا گانا گانے والا گرو صاحب تھا اسے پاکستان کی اداکارے اس کی بیٹی کو دے اسٹیج پہ آیا اسٹیج پہ آئی تو وہاں جائے میں نے کہا دیکھو کیوں پھر غیرت کے جنازے نکلتے ہیں اور میڈیا اسے بڑی بات بنا کے پیش کر رہا ہے. میرے بھائیو یہ لوگ ہمارے آئیڈیل نہیں یہ لوگ ہمارا معیار نہیں. کسی کا معیار کوئی سیاستدان ہے کسی کا معیار کوئی اداکار ہے کسی کا معیار کوئی کھلاڑی ہے کسی نے معیار کسی یہودی کو بنایا ہوا کسی نے کسی عیسائی کو بنایا ہوا. تو میں نے کہا پھر جو حالات ہیں یہی حالات ہوں گے نا اور کیا ہوگا. اور میرے اور آپ کے آئیڈیل میرے اور آپ کے لیے نمونہ میرے اور آپ کے لیے معیار کون ہے؟ یہ معیار میں نے نہیں بنائے یہ معیار کسی عالم حافظ قاری نے نہیں بنائے یہ معیار بنائے ہیں جو خود خدا نے بنائے ہیں اور ان کا اعلان محمد مصطفیٰ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے معیار کون ہیں؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے ایمان والو اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ویسے لاؤ جیسے نبی کے صحابہ اور اہل بیت لے کر آئے ہیں. اور اعمال کی باری آئے گا فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرمایا اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو عمل کے اندر تمہارے لیے معیار آئیڈیل نمونہ نبی کے صحابہ اور اہل بیت ہیں. اگر ان جیسا عمل ان جیسے اعمال ان جیسا ایمان لے کے آؤ گے پھر قابل قبول ہے. اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے اللہ قبر اور آخرت بھی بنا دیں گے. لیکن اگر ان جیسا نہیں تو پھر جتنا مرضی لوگ لاتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی کہ آج کل دیکھا نا ایک ڈرامے باز پاکستان میں آیا ہوا جانتے اس کو کیا نام ہے اللہ اکبر. میں نے کہا جب لوگ سنتے ہیں نا یہ بات میں جان پوچھ کے تاکہ پتہ کو چلے آپ کے لیے مولوی صاحب آپ سے ڈرامے باز میں کہتے ہیں تو میں دعوت کرتا ہوں ڈرامے باز آپ کے لیے وہ کس طرح میں نے کہا کلاس کی کس کا بیان پروگرام والوں نے کہا یہ کچھ بچیاں ہیں ان کو انعام دینا ان کو کیا دینا اچھا وہ بچیاں پورے پردے میں آپ نے دیکھیے وہ پردے میں پہلے جھاڑ بارش نہیں ہو سکے. میں عورتوں کے درمیان نہیں آتا یہ میں عورتوں کو انعام نہیں دے سکتا. بہت اچھی بات ہے اس طرح کرنا چاہیے. قدرت کے سارے پروگرام چیک کر رہا ہوں ایسے لباتے بڑھیاں ہوں ایسے لباتے بندے ہوتے ہیں جتنی عورتیں ہوں انہوں جو 70-75% ہوتی ہیں جیسے دوپٹہ ہی میں کیا منترا پردہ کتنے گئے لانا شرط ابھی یہ بعض دفعہ ہمیں یہ دائرہ رسم اسکول والے یا دیگر اسکول والے یہ اپنے انعامات دینے کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہاں پہ بلا تو ایک آدھ دفعہ اتفاق ہوا میں پروگرام پہ گیا تو وہ ایسے ماحول سارے مولوی نہیں کو بن گیا جناب درمیان جناب لگی ہوئی ادھر بندے ادھر تھوڑی درمیان کرسی لگی کہ مولوی صاحب کی زیارت عورتیں بھی کرن یہ بندے بھی کرن کہ مولوی صاحب وہاں بھی زیارت کرنے سے وہ مولوی صاحب کی زیارت کرن
میری باری آئی، میں نے یار انہوں نے کہا یار مشکل ہے یہاں پہ قبضہ کریں، میں نے کہا بولو میری کچھ اٹھا کے اس میں قبضہ رکھی تو پھر تو کچھ بچت ہو جائے گی نا۔ آئندہ میں نے کہا مجھے بلاؤ تو پھر درمیان میں قبضہ کرو، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ جب بھی وہ بلاتے ہیں تو درمیان میں قبضہ کریں۔ تو میں نے کہا یہ کیسی شوقہ بازی ہے، اس کے انڈیا میں، دبئی میں، پاکستان، جہاں بھی آپ پروگرام دیکھ لیں وہاں اور کے بغیر پردے کو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو یار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اگر ہوتی ہے تو پھر ان بچیوں کو انعام دیتے وقت کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کہا یہی تو ڈرامے والی ہے۔ اور ایک لڑکی نے سوال پوچھا کہ ایئر فورس تھی کیوں پڑے گیا تھی؟ اللہ اکبر، اس کا جواب ہی دیا۔ انہوں نے کہا کہ جڑا آپ اپنے ملک میں 2 نمبری کر کے پیسے لوگ اترے جا رہے انہیں سانوں کی نیند کہا، انہیں سانوں کی نیند لوگ کہتے پڑھائی جانا پڑھائی جانا۔ وہ بھائیوں علم میں یاد نہیں ہے، اللہ اکبر، بغیر عمل کے جو علم ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے نہیں۔ اور میں پچھلے دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس بیچارے کو تورات، انجیل، زبور، ہندوؤں اور سکھوں کی کتابوں کا مطالعہ ہے، لیکن اسے دین اسلام کا کوئی مطالعہ سب ہونا کیا چاہیے تھا کہ ان کتابوں کا مطالعہ چاہے نہ ہوتا، دین اسلام کا مطالعہ مسلمان ہے نا، اللہ اکبر، دین اسلام کا مطالعہ ہوتا۔ ایک تو میری قوم کا ذہن ایسا بنایا یہود و نصارا نے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا ان کی کتابوں کا مطالعہ، اپنی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ دوسرے نے پوچھا کہ مسلمان جو ہے مسلمان جنتی انہوں نے جنت سے ملنیاں ہوا ملنیاں کہ نہیں ملنی انشاءاللہ بھی کہو پھر ملنیاں انشاءاللہ۔ یہاں بدردری نہ کرو، یہاں غیر عورتوں کے ساتھ کسی کے اصول کے نہ لگاؤ، یہاں پہ جناب ان کی محبت نکاح کے بغیر کوئی رشتہ نہیں ہے کسی غیر عورت سے۔ میں نے کہا بچوں انشاءاللہ 70 لوڑ ہیں، سبحان اللہ۔ کتنی ملیں گی؟ 70۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وہ 70 جو ہے نا انہوں نے 70 لباس پہنے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے خامد سے جو محبت کرتی ہوگی نا وہ ان کے دل سے نظر آتی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا دل سبحان اللہ، یہ اللہ نہیں رہی کیا اللہ اکبر۔ کس سے پوچھا گیا کہ مردوں کو تو رونے ملے گی، ایسے مسلمان عورتوں نے علم کی کرے گا، سب اللہ کہتا ہوں روئے ملے سب اللہ کی ملے گے۔ میں کبھی 3 میں ہوئے بیٹھے 30 میں ہوئے نہیں بیٹھے، شادیاں اٹھے نا 17 کی سردار ہوگی، بہت سبحان اللہ۔ نے کام کرا دے سے بھی بندی اونچے ناڑی ہوئی ہے، میں کیا اسے سردار ہوئی ہے، کی ہوئی ہے سردار ہوئی ہے، اس وقت دن میں بڑھا کے رکھا کرو، یہ اس کا علم کیا کرنا وہاں مسلمان عورتوں کو ہوئے یہ اس کا مطالعہ ہے۔ حضرت مفتی کا تو شمانی صاحب سے ملا ہوا ہے، جو کتنے ہوئی ہیں، حضرت نے فرمایا کہ ہندوؤں نے گل کریا کر انہوں نے کتابوں کے حوالے سے، سکھاں نہ گل کریا کر، عیسائیاں یہودیاں نہ گل کریا کر، اسلام سے پردے نہ دیا کر۔ الحمدللہ کافی سارا دماغ ٹھیک ہے، 2-4 ملاقاتیں حضرت مفتی صاحب سے ہو گئی تو انشاءاللہ باقی بھی ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ۔ تو بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ اکبر، ہمارے لیے معیار صحابہ، ایک دفعہ سارے بچے کہتے ہیں معیار کون ہے؟ اور سب کی نشانی یاد کر لیں، یہ فکروں کا زمانہ ہے نا، سب کی نشانی یاد کر لیں۔ جو بندہ صحابہ اہل بیت پہ تنقید کرے، جتنا مرضی بڑا عالم ہو، سمجھ لو کتنا ہے، کیا ہے؟ جتنا مرضی بڑا عالم، ہمارے ملک سے ذاتی لڑائی نہیں، جس سے مسئلہ پوچھا گیا، ایک مجلس کی 3 طرح کی 3 حضرت فاروق اعظم کا فتویٰ رضی اللہ تعالیٰ، کیسا میں چیک کروں گا، محمد تو کون میں چیک کرنا، وہ فاروق اعظم لو كان بعدي نبي لكان عمر ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبي، جو صحابہ ہے خیر کو چیک کرے گا اس کے لیے ہمارے دل و دماغ میں کوئی رہن نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں نے کہا ہاں کچھ نہیں کر سکتے، زبان سے اظہار تو کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، اور جب تک زبان چل رہی ہے کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ نام لڑوڑا مالونا نہ سب روڑا گیا بھی سارے کوئی دوسرے نے، نہ سب مریضاں کا روڑا پہ نہ سالگرہ کا روڑا، اکثر سچی گل کرنی کہتا میں چیک کروں گا سید صاحب کیا ان کے مسئلے بولا وہ کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا عمر تو وہ ہے جو فرش پہ بولے اللہ فرش سے قرآن اتار دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بھائی صاحب نے فکر میرا دیا 3 چیزیں ہیں، میری اور آپ کی پہچان کیا ہے کہ ہم حضور کی روحانی اولاد ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ آؤ ارادہ کریں غیروں کی غلامی کا توق گلے سے اتار پھینکے،
اور حضور کی غلامی والا ہار اپنے گلے میں پہنیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، میں نے کہا اپنا مقصد دنیا میں آنے کا پہچانیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہر کام نبی کی اطاعت میں کرتے جائیں گے وہ عبادت بنتا جائے گا۔ نمبر 3، میں نے کہا میرے اور آپ کے لیے معیار کون ہے؟ نبی کے صحابہ، چاہے ایمان ہے چاہے اعمال ہے، ہمارے لیے معیار نبی کے صحابہ ہیں۔ بھائیو یہ 3 کام کر لیں گے انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ آخرت بھی بنا دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔